اٹھانے والی شخصیت کا نام ہے حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم۔ رات میں یہ اعلان آیا تھا اور صبح میں حضرت والا کا خطاب سوشل میڈیا کے ذریعے سے پورے ہندوستان میں پہنچا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس دن خطبہ حضرات نے اکثر جگہوں پر اس موضوع پر خطاب کیا، اور ہندوستان میں مسلمانوں کی بیداری کا سبب بننے والے حضرت مولانا تھے۔ میں خود بھی خطابت سے جڑا ہوا ہوں۔ جیسے ہی میں صبح اٹھ کر میں نے مولانا کا یہ خطاب سنا سوشل میڈیا پر، میرا عنوان دوسرا تھا، میں نے عنوان بدل کر مولانا کے خطاب کو سامنے رکھ کر ہم نے تیاری کی، اور اس طرح ہم نے خطاب کا موضوع بدل کر القدس کے حوالے سے بات کی۔ یہ صرف ایک مثال نہیں ہے، ایسی ہزاروں مثالیں اس دن واقع ہوئی۔ تو میڈیا کی طاقت کو جاننے والے اور پہچاننے والے مولانا ہیں، اور مولانا خود میڈیا کی اس طاقت کو جان کر بروقت اس کا استعمال کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا ہر شخص کے ہاتھ میں ہے، اور سوشل میڈیا کی طاقت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں اس کی دوسری مثال دوں گا۔ رجب طیب اردغان صاحب جب ان کے خلاف فوجی ٹولے نے بغاوت کی تھی تو انہوں نے کس چیز کا سہارا لیا تھا؟ کیا انہوں نے اپنے فوجیوں کو میدان میں اتارا، یا پھر انہوں نے میڈیا کا سہارا لیا اور اپنی 5 منٹ کی کلپس انہوں نے میڈیا کے اندر منتقل کی، شیئر کیا، نشر کیا، جس کے نتیجے میں پورا انقلاب ناکام کیا ترکیوں نے اور ترک کے عوام نے۔ میڈیا کی یہ طاقت ہے، اور میڈیا کی طاقت کو سمجھنے والے مولانا سلمان صاحب اس کا استعمال خود بھی کرتے ہیں اور اس کی دعوت دوسروں کو دیتے ہیں۔ جیسے کہ پروفیسر انیس صاحب نے کہا، اس وقت مغربی میڈیا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اور اسی بنیاد پر یہودی ترقی کر رہے ہیں۔ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، عسکری طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، معاشیات کا نظام ان کے ہاتھ میں ہے، ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کے ہاتھ میں ہیں۔ یہودیوں کی تاریخ پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ خانوادہ حسینی کے چشم و چراغ اور ہم سب کے لیے قابل فخر، اور مولانا عبدالباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اب تک کے تمام بھٹکلی ندوی علماء کے استاد مولانا سید سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم سے میں گزارش کروں گا کہ آج کے اس موضوع پر اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم اور آپ دجالی اور یاجوجی ماجوجی میڈیا، ٹیکنالوجی، پالیٹکس اور مالیاتی اداروں سے گزر رہے ہیں۔ دولت پر، ثروت پر، ٹیکنالوجی پر، سونے پر اور میڈیا پر جن طاقتوں نے قبضہ کر لیا ہے، وہ طاقتیں دجال کی تیاری کر رہی ہیں اور یاجوج ماجوج کی نمائندہ ہیں۔ ہرابل دستے یورپ میں تیار ہوئے، امریکہ منتقل ہوئے، روس میں انہوں نے کمیونزم کی بنیاد رکھی، 2 سپر پاورز وجود میں آئیں اور پوری دنیا کو انہوں نے تقسیم کر لیا۔ انہوں نے دولت کو، سونے کو، میڈیا کو اور ٹیکنالوجی کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہم ایسے خطرناک دور سے گزر رہے ہیں، اور اگر تاریخ کا جائزہ لیں اور بہت پیچھے جائیں تو ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ابلیسی میڈیا کے نتیجے میں جنت سے نکالے گئے۔ ابلیس جو آدم اور حوا سے حسد میں جلا بھنا ہوا تھا، اس نے کوئی ہتھیار ان کے خلاف استعمال نہیں کیا کہ انہیں زخمی کر دیتا یا ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتا یا زہر دیتا۔ بہت سی شکلیں ممکن تھی، لیکن اس نے وسپرنگ کمپین کیا، اس نے وہ راستہ اختیار کیا جو سیکرٹ میڈیا کا ہے،
فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما سوآتهما، اور اس کے بعد فدلاهما بغرور، انہیں شیشے میں اتار لیا. هل ادلکما علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. یہ خطرناک میڈیا تھا، مضمون کے اعتبار سے، کمپین کے اعتبار سے، ابلاغ کے طریقہ کار کو استعمال کرنے کے اعتبار سے، اور پھر اس کے لیے بھی وسوسہ، جو سیکرٹ طریقہ ہے بات کو منتقل کرنے کا، ذہن کو منتقل کرنے کا، وہ استعمال کیا. اور اسی کے استعمال کے نتیجے میں آدم و حوا کے بارے میں اللہ کا یہ تقدیری فیصلہ ہوا کہ اب وہ جنت سے اس دنیا میں منتقل ہوں. اور دنیا میں جب ان کو منتقل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ جس دشمن نے تمہیں شکست دی ہے اور جس نے تمہارے ذہن کو متاثر کیا ہے، تا قیامت اس سے جنگ رہے گی. دنیا کی تاریخ کا آغاز جنگ سے ہوا ہے، صلح سے نہیں ہوا ہے. دنیا اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ یہاں مکانات میں آرام سے رہا جائے، سواریوں پر سوار ہوا جائے، مطعومات و مشروبات استعمال کی جائیں. اصل یہ نہیں، اصل بات جو ہے وہ یہ کہ تمہیں مستقر اور متاع الی حین دیا جا رہا ہے، ضروریات زندگی کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور ایک عارضی قیام ہے جو یہاں پر ہے. لیکن یہ قیام اس طرح ہے کہ تمہارا دشمن ساتھ ساتھ اتارا جا رہا ہے، اسے بھی اب اسی روئے زمین پر کام کرنا ہے. اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی کہ مجھے یہ مہلت دی جائے کہ میں ان کا مقابلہ کروں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت دی گئی تھی. اگر یہ مہلت نہ ہوتی تو شر و خیر کی لڑائی نہ رہتی، اور اقبال کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. ظاہر ہے کہ چراغ مصطفی اس وقت روشن نہیں تھا جب آدم علیہ السلام تھے، اور اسی طرح شرار ابو لہبی بھی اس وقت نہیں تھا جب ابلیس تھا. مقابلہ جہاں سے شروع ہوا وہاں نام دوسرے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے چراغ مصطفی کی اور جو حقیقت ہے شرار ابو لہبی کی، ماضی میں بھی یہ ممتد ہے آدم و حوا تک، اور مستقبل میں بھی یہ ممتد ہے روز قیامت تک. تو یہ ایک تعبیر ہے جس تعبیر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دنیا پیدا کی گئی ہے کشمکش کے لیے، یہ کلیش کے لیے پیدا کی گئی ہے، لڑائی کے لیے کی گئی ہے. یہاں سکون اصلاً مقصود نہیں ہے. سکون جنت میں تھا، جنت میں ملے گا. دوبارہ جو لوگ اسی سکون کے متلاشی ہوں گے اور اس کے لیے فکر کریں گے تو ان کو پھر وہیں پہنچا دیا جائے گا جہاں ابا آدم تھے اور اماں حوا تھیں. لیکن اس دنیا میں اگر رہ کر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ صلح صفائی اور امن و آشتی کا مکمل ماحول ملے گا تو بڑی بھول میں ہے. کیونکہ فرض کر لیجئے کہ وہ شیطان سے بچ گیا تو فرمایا گیا ان اعداء عدوک الذی بین جنبیک، یہ تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان بھی تمہارا سب سے خطرناک دشمن چھپا ہوا ہے، یہ نفس امارہ ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کشمکش سے تو نہ آپ خلوت میں بچیں گے نہ انجمن میں. آپ کتنے ہی چھپ جائیں، تاریک کوٹریوں میں داخل ہو جائیں، لڑائی آپ کی جاری ہے. جس سے معلوم ہوا کہ لڑائی صرف وہ نہیں ہوتی ہے جو گرم ہوتی ہے، بلکہ سرد لڑائی زیادہ ہوتی ہے 24 گھنٹوں میں اسی کا حصہ، بلکہ سال کے دنوں میں اور اکثر و بیشتر پوری عمر میں. کتنی ایسی نسلیں ہیں جن کو گرم جنگ لڑنی نہیں پڑی، لیکن سرد جنگ ہر وقت ان کی جاری ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جنگ نہیں ہے ان کے کمرے میں، ان کے گھر میں، ان کے ڈرائنگ روم میں، بیڈ روم میں، اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جنگ نہیں ہے تو پھر بہت بڑا مغالطہ خود وہ اپنے کو دے رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر تو شکست مقدر ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن مانو، دشمن سمجھو، اور ہر وقت لڑائی کے موڈ میں رہو.
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ، اگر لوگوں میں ٹکراؤ نہ ہو، اللہ کی طرف سے یہ نظام نہ ہو کہ طاقتیں لڑتی رہیں گی، کلیش رہے گا، ٹکراؤ رہے گا، یہ بات اگر ذہن میں نہ ہو تو سوائے کرپشن کے اور کچھ نہیں رہے گا، دنیا کرپٹڈ ہو جائے گی۔ لہذا دنیا کے کرپشن سے مقابلے کے لیے ہمیں جنگی پوزیشن میں رہنا ہے، اور جنگ صرف دفاعی نہیں، جو جنگ صرف دفاع میں لڑی جاتی ہے وہ دشمن کی تعداد بڑھاتی ہے، دشمن بڑھتا جاتا ہے، اس کے مورچے بڑھتے جاتے ہیں، اڈے بڑھتے جاتے ہیں، اور ہم صرف اس حد تک انتظام کرتے ہیں جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری چہار دیواری، ہمارا وجود محفوظ ہو گیا۔ اب اگر ہم نے اپنے وجود کے بارے میں یہ سمجھ لیا کہ وہ محفوظ ہو گیا ہے تو اس کے بعد اور کیا ہو رہا ہے اس کی ہمیں فکر نہیں رہتی، اور یہیں سے غلطی شروع ہو جاتی ہے کہ ہمارے اندر کینسر یا ایڈز کا مرض داخل ہو جاتا ہے۔ تو جو ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہمیں اس علامت کا پتہ نہیں چلتا، اس سنڈروم کا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایکوائرڈ امیون کا انتظام نہیں ہوتا ہے، تو ڈیفیشنسی ہوتی جاتی ہے، سفیشنسی کا انتظام نہیں ہوتا، نتیجتاً وہ مرض ہمیں لگتا ہے، اور جب بالکل کھوکھلا کر دیتا ہے تب سوائے مایوسیوں کے اور کچھ باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف جسمانی دنیا کا نہیں ہے، جسم بھی ہمارا ہر وقت لڑائی کر رہا ہے، ہمارے جسم میں لاکھوں کروڑوں اربوں جرمز ہیں، اور جو جرمز ہیں یہ صحت کے بھی ہیں اور بیماری کے بھی ہیں، تو ایک مسلسل کلیش بلکہ وار ہمارے صحت کے اور مرض کے جراثیم میں جاری ہے۔ جو لوگ بڑے امن و امان کے بنتے ہیں اور آنکھ بھی بند کر لیتے ہیں، منہ بند کر لیتے ہیں، ناک بند کر لیتے ہیں، یہ صرف مغالطہ انگیزی کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کے اندر لڑائی چل رہی ہے، جرمز میں لڑائی چل رہی ہے، اور پوری فضا ایک لڑائی کے ساتھ دو چار ہے۔ آپ کو بخار ہوا، آپ کو نزلہ ہوا، آپ کو زکام ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بیرونی فوج حملہ آور ہو گئی۔ اب اگر آپ کی اندرونی فوج اور آپ کی اپنی فوج طاقتور ہے تو اس کا مقابلہ کرے گی، اور وہی امیون سفیشنسی ہے، یعنی قوت دفاع جسے کہتے ہیں۔ اور اگر قوت دفاع موجود نہیں ہے تو آپ ڈھیر ہو جائیں گے۔ سردی لگ گئی، ایک شخص کو ذرا سے باہر نکلنے میں سردی لگ رہی ہے، اور ایک باہر ہی کھڑے ہوئے ٹھنڈے پانی سے نہا رہا ہے، اسے سردی نہیں لگ رہی ہے۔ دونوں میں فرق ہے کہ ایک کے پاس امیون سفیشنسی ہے اور ایک کے پاس امیون ڈیفیشنسی ہے۔ اس وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کا مسئلہ صرف جسم سے متعلق نہیں ہے، یہی مسئلہ ذہن سے متعلق ہے، دل سے متعلق ہے، نفس سے متعلق ہے، روح سے متعلق ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے بھی اپنے نفس کے اندر امیون سفیشنسی پیدا کر دیا، قوت مدافعت پیدا کر دی، تو پھر وہ اپنا تحفظ کر لے گا۔ اور صرف تحفظ مقصود نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ آگے بڑھ کر حملہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مثلا اگر فضا وبائی ہے تو آپ کو دواؤں کا چھڑکاؤ کرنا پڑے گا، آپ کو اس کا انتظار نہیں کرنا کہ جب میرے جسم میں وبا یا بیماری داخل ہو جائے گی تو میں گولی کھا لوں گا، میں گولی کھا لوں گا۔ جو شخص یہ سوچے گا ہو سکتا ہے وہ بچ جائے، لیکن اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے بڑے، اس کے چھوٹے وبا کے شکار ہو جائے، اس کو وبا سے مقابلہ کرنا پڑے گا آگے بڑھ کر۔ دواؤں کا چھڑکاؤ شہر میں کرنا ہوگا، گاؤں میں کرنا ہوگا، پارکوں میں کرنا ہوگا۔ جتنا زیادہ دواؤں کا چھڑکاؤ بہتر طریقے پر ہوگا اور مضر جراثیم کو مارا جائے گا، اتنا ہی زیادہ آپ اپنے تحفظ کی ذمہ داری لے سکتے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وبا کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ بالکل اسی طرح کی صورتحال فکری دنیا میں ہے، عقیدے کی دنیا میں ہے، ثقافت کی دنیا میں ہے، تہذیبوں کی دنیا میں ہے، سیاست کی دنیا میں ہے، مضامین کی دنیا میں ہے، ایجوکیشنل دنیا میں ہے۔ جتنی بھی دنیا ہمارے سامنے ہے اس میں جتنے ادارے ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک، ان تمام اداروں میں سب سے زیادہ مؤثر ادارہ، اولین ادارہ، اندرون میں داخل ہونے والا ادارہ وہ ہے جو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا کے عناصر پر حملہ آور ہوتا ہے۔
ہمارے کان سے داخل ہوتا ہے، ہماری آنکھ سے داخل ہوتا ہے، کبھی ہماری ناک سے داخل ہوتا ہے، کبھی احساس کی قوت کی بنیاد پر داخل ہوتا ہے، کبھی تخیل کی پرواز کے ذریعے اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ ہمارے وجود کو متاثر کرتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ صحیح فطرت لے کر آتا ہے، ہر بچے کی جو پلیٹ ہے وہ ریکارڈ کی ہو یا سی ڈی کی ہو یا اور کسی بھی ایسے اثر کو قبول کرنے کی ہو والے آلے کی ہو کہ جو ابتداءً بالکل نیوٹرل ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، بعد میں کوئی چیز داخل کی جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو اس طرح بنایا ہے کہ انسان کا دماغ، انسان کا دل، انسان کی روح، انسان کا نفس، انسان کا جسم، یہ سب نیوٹرل ہے۔ ایسا نہیں بنایا گیا کہ اثر پروف ہو۔ فرشتوں کو اللہ نے اس طرح پیدا کیا کہ وہ اثر پروف ہے، لہذا ان کو نورانی مخلوق بنایا گیا۔ نور کے علاوہ نار اور خیر کے علاوہ شر کا وہاں تصور بھی نہیں، یہ ان کی طاقت میں نہیں۔ وہ اگر چاہیں بھی کہ وہ شیطان بن جائیں تو نہیں کر سکتے، یہ ان کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ ایسے ہی ہے کہ کھجور کا درخت یہ چاہے کہ میں انار کا بن جاؤں تو نہیں ہو سکے گا، اور امرود کا درخت یہ چاہے کہ میں کیلے کا بن جاؤں یہ نہیں ہو سکے گا۔ بکری یہ تمنا کرے کہ میں انسان بن جاؤں یہ نہیں ہو پائے گا۔ یہ فطرت کو چیلنج ہے، اور فطرت اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے وہ صاف ستھری، کیونکہ اللہ کے یہاں سے ظلم نہیں ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اس لیے اللہ نے فطرتاً کسی کو کافر نہیں بنایا، کسی کو منکر نہیں بنایا، کسی کو ملحد نہیں بنایا، سب کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ فرمایا گیا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ تو دین قیم اور فطرت کو ایک قرار دیا گیا ہے، اور دین قیم اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اب جب دین قیم اسلام ہے اور فطرت نیچر ہے، تو نیچر اور فطرت میں، نیچر میں اور اسلام میں، نیچر میں اور دین قیم میں کوئی فرق نہیں۔ تبدیلی کیسے ہوتی ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ سب سے پہلا جو تعلق ہوتا ہے ایک بچے کا ماں سے ہوتا ہے، باپ سے ہوتا ہے۔ گھر کی جو چار دیواری وہاں سے ابتدا ہوتی ہے ان السمع والبصر والفؤاد کے متاثر ہونے کی۔ پہلے انسان کے کان کو، آنکھ کو متاثر کیا جاتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے جو منظر آئیں گے، ایک بچہ جس گھر میں پیدا ہوا اس کی آنکھیں سے مورتیاں دیکھ رہی ہیں، دیو دیکھ رہی ہیں، اور دیو مالا کے وجود کو دیکھ رہی ہیں۔ ایک بچہ ہے جس گھر میں پیدا ہوا وہاں کعبے کا فوٹو لگا ہوا ہے، مسجد نبوی کا لگا ہوا ہے، اور مساجد ہیں، مصلی بچھا ہوا ہے۔ اس کی آنکھ جب کھلتی ہے، ابھی اس کے دماغ میں شعور کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کی آنکھ جو کیمرہ ہے وہ جو فوٹو کیچ کرتی ہے اور پھر وہ فوٹو لے کر دماغ کے ایک خاص خانے، ایک خاص سیل میں منتقل کرتی ہے، وہ مسلسل جو فوٹو منتقل ہو رہے ہیں وہ اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ کہیں پر صلیب کی اور کرسچینٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ صلیب بنی ہوئی ہے، کہیں پر سینیگاگ کی اور 6 گوشیہ ستارے کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ ہر جگہ وہی ستارہ، ہر جگہ وہی ستارہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ آنکھوں کے ذریعے سے اور آنکھوں کے کیمرے کے ذریعے سے دماغ میں جو کچھ فیڈ کیا جا رہا ہے اور کان میں جو کچھ فیڈ کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، جیسے ہی بچہ پیدا ہوا ابھی اس کا شعور دور ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ اس کے ایک کان میں اذان دی جائے اور ایک کان میں اقامت کہی جائے۔ یہ اذان و اقامت کی رسمیں نہیں ہیں، یہ کسٹمز اور رائچولز نہیں ہیں، بلکہ فیڈنگ کا پہلا عمل ہے۔ تو سب سے پہلے فیڈ کیا جائے اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کو فیڈ کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جس بچے کے سیل میں، دماغ کے سیل میں کان کے ذریعے سے یہ فیڈ کیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بیج ڈال دیا گیا۔ زمین میں گیہوں کا بیج ڈال دیجئے آپ، یا کسی اور درخت کا بیج ڈال دیجئے، یا گٹھلی ڈال دیجئے، اور فضا ہموار ہو اور پھر آگے تحفظ کے بھی انتظامات ہو تو پودا نکلے گا۔
یہ فطری بات ہے، نیچرلی اس بیج کا پودا نکلے گا، اس گٹھلی سے ایک درخت وجود میں آئے گا. بالکل اسی طرح جو فرسٹ فیڈنگ ہے، اور وہ فیڈنگ ہے اللہ کی کبریائی کی اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی کی اور محمد عربی علیہ السلام کی رسالت و نبوت کی گواہی کی، اور اللہ کی عبادت اور عبدیت اور عبودیت کے تعلق کے صلاح اور فلاح کی. یہ جو فیڈنگ ہے، اب اگر اس کے مطابق عمل ہوگا، جیسے کھیت میں عمل ہوتا ہے پودے کے ساتھ اور باغ میں عمل ہوتا ہے درخت کے ساتھ، کہ اگر آپ چھوٹے سے درخت کو چھوڑ دیں گے اور پھر جانوروں کی آمد و رفت پر پابندی بھی نہیں لگائیں گے تو کوئی بکری کوئی بھینس ابتدائی وقت میں ہی آ کر اس کو چر جائے گی. پھر یہ آپ کو مایوس ہونا پڑے گا کہ پودا نہیں ہوگا، درخت نہیں ہوگا. ایسی صورتحال اس بچے کے ساتھ ہوتی ہے. اب اگر اس کو شروع سے لے کر اخیر تک ماحول ایمانی ملتا رہا، روحانی ملتا رہا، نورانی ملتا رہا، اور یوں کہیے کہ اسلامی ملتا رہا، تو اس کی نشو و نما اسلامی ہوگی. اس کے بالکل برخلاف یہودی، ہندو، عیسائی، جینی، بدھسٹ، یہ ماحول آنکھوں میں بھی گھپتا رہا اور کانوں میں بھی گھستا رہا اور سیل میں ریکارڈ ہوتا رہا، اور اسی کے مطابق ماحول ملتا رہا کہ بچہ مندر گیا، بچہ سینیگوگ گیا، بچہ چرچ گیا، بچہ وہاں گیا کہ جہاں اسی طرح کے مظاہر ہیں، اور نشو و نما یہی ہوتا رہا، تو جو اس کا انجام ہوگا ظاہر. اس سے معلوم ہوا کہ تعلیم اور تعلیم کے لیے ابلاغ کا ذریعہ، تعلیم تو بات کی چیز ہے، تعلیم کے معنی علم دینا، نالج دینا، لیکن نالج کیسے دیں گے، کہاں سے دیں گے؟ نالج دی جاتی ہے آنکھوں سے، اور نالج دی جاتی ہے کانوں سے، اور نالج دی جاتی ہے حواس سے، اور حواس خمسہ ہیں، ظاہری حواس 5 ہیں. ان 5 حاسوں سے، جن میں سونگنا بھی ہے اور جس میں چکھنا بھی ہے اور چھونا بھی ہے اور دیکھنا بھی ہے اور سننا بھی ہے، ان 5 حاسوں کے ذریعے جو سینسز ہے، 5 سینسز، ان کے ذریعے دماغ کے جو سینسز ہیں ان تک معلومات منتقل کی جاتی ہیں. اور اس طرح سے آپ کس طرح کا بچہ تیار کریں گے، آپ کا جوان کیسا ہوگا، آپ کا بوڑھا کیسا ہوگا، آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو ٹارگٹ ہوگا، جو آپ کی منزل ہوگی، اس کے سلسلے میں اگر کام مسلسل ہوتا رہا اور صحیح طریقے پہ ہوتا رہا تو وہ مقصد حاصل ہو جائے گا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں سارے پیغمبروں نے متنبع فرمایا، بلکہ وہ بھیجے ہی گئے اسی لیے. رسول کے معنی ہوئے میسنجر، اور میسیجنگ یہی ہے ذریعہ. میسج نالج کا ہو، میسج سائنس کا ہو، میسج آرٹ کا ہو، میسج کسی اور کا ہو، یہ جو میسیجنگ کا عمل ہے یہی وہ عمل ہے جس کا ابلاغ سے تعلق ہے، جس کا کمیونیکیشن سے تعلق ہے، جس کا ترسیل سے تعلق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس پہلو کا اہتمام فرمایا وہ پہلو ہے ترسیل کا، ابلاغ کا، میڈیا کا. تو اللہ کے نمائندے سب میڈیا پرسن تھے، سب میڈیا پرسن تھے. ان کو پہلے تو اللہ کی طرف سے اطلاع دی جاتی تھی، یہ نبوت کی بات ہے. نبی اسے کہتے ہیں جس کے پاس خبر آئے، اہم خبر، اور مراد وہاں پر ایک اللہ کی طرف سے خبر آئے. اب اس کے بعد اس خبر کو منتقل کرنے کا جب عمل ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ آپ کو یہ بات پہنچانی ہے. جب پہنچانے کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے تو وہی نبی رسول بن جاتا ہے. یعنی ابھی تک اس کے پاس اطلاع آ رہی تھی، فیڈنگ ہو رہی تھی، معلومات مل رہی تھی، اس کے بعد حکم دیا گیا کہ میڈیا کا استعمال کیجئے، میسج کو پاس کیجئے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اے میسنجر، میسج اسی لیے دیا گیا ہے کہ لوگوں تک پہنچائیے. آپ کا کام ہے ابلاغ، اور ابلاغ کا ترجمہ ہے میڈیا، ترسیل، پہنچانا آپ کا کام. اور اسی کے لیے انبیاء کی بعثت ہوتی ہے.
رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل. میسنجرز کے آ جانے کے بعد کسی شخص کو یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں نہیں معلوم ہوا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میسج جو ہونا ہے وہ یونیورسل میسج ہے, ورلڈلی میسج ہے. یہ میسج ایسا ہے جو ہیومینٹی کے لیے میسج دیا گیا ہے. اس میں اگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں میسج نہیں ملا تو پکڑ ہوگی ان کی جن کو میسنجر بنایا گیا. سوال ہوگا. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں رسولوں سے پوچھے گا کیا بات پہنچائی تھی آپ نے. قوموں سے پوچھا جائے گا بات پہنچی تھی آپ تک, آپ کا میڈیا صحیح تھا, آپ نے کام لیا اپنے میڈیا سے, اور یہ جو ہمارے فرستادے اور میسنجر تھے انہوں نے کیا بات پہنچائی. یہ سوال ہوگا. اس لیے کہ سب سے بڑی ذمہ داری اس دنیا میں اسی کی ہے کہ صحیح معلومات حاصل کی جائیں اور وہ معلومات پہنچائی جائیں, اور اس کی داغ بیل ڈالی ہے نبیوں نے, رسولوں نے. اس لیے میڈیا کی جو اہمیت ہے پہلے نمبر پر اس کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں بنیادی ہے, اساسی ہے, عنصری ہے. اس کے بعد سب چیزیں آتی ہیں, کیونکہ پہلے پیغمبر یا نبی لوگوں کے سامنے حقیقت کو اس طرح علم نشرح کر دیتے ہیں, دودھ الگ اور پانی الگ کر دیتے ہیں کہ شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ رہے. فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. ہندی کی چندی کرنے کے لیے ہم میسنجر بھیجتے رہے, اور ان کو ہم نے یہ صلاحیت دی کہ جو نیشنل لینگویج تھی اس کی ہم نے ان کو مہارت عطا کی. وہ اپنی نیشنل لینگویج کے بڑے ادیب تھے, بڑے ماہر تھے, فصیح و بلیغ تھے, اور یہ صلاحیت خاص طور پر ہم نے ان کو ادا کی کہ وہ لنترانی اور تنتنا اور دندنا لوگوں کے سامنے نہ دکھائیں. ان کو نہ شاعری کرنا ہے, وما علمناه الشعر وما ينبغي له, اور نہ ان کو وہ ادب استعمال کرنا ہے جو مسجع اور مقفع ہو. ان کو تو وہ زبان استعمال کرنا ہے کہ قل لهم قولا بلیغا, بات ایسی کہیے تو پہنچ جائے, اتر جائے, دماغ میں چلی جائے, دل میں بیٹھ جائے, نفس کو چھو لے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لیبین لہم والی بات کھول کر اتنی واضح بات کی جائے کہ اجہل سے اجہل انسان بھی کہے سمجھ گئے, دیہاتی کہے, شہری کہے, پڑھا لکھا کہے, بے پڑھا لکھا کہے, سمجھ گئے. اگر آپ نے ایلیٹ طبقے کو, ایجوکیٹڈ طبقے کو, اور جو ایڈوانس کہلاتا ہے اس کو سمجھا دیا تو یہ آپ کا ہنر نہیں ہے. آپ کا ہنر اس وقت ہوگا کہ جو بالکل ان پڑھ ہے وہ کہے کہ میں نے بھی پڑھ لیا. تو فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم. پیغمبر جو تھے وہ بھی پڑھے لکھے نہیں تھے, جس قوم میں بھیجے گئے وہ پڑھی لکھی نہیں تھی. پوری دنیا کے سامنے جس میں ہر طرح کے لوگ ہونے تھے, پہلے بھی تھے, بعد میں بھی ہوں گے, ایک نمونہ ایسا پیش کیا گیا کہ وہ شخص کے جو پہلے سے نہیں پڑھ چکا تھا اوپر سے اس کو پڑھانا شروع کیا گیا, اور جو نیچے بھی پڑھے ہوئے لوگ نہیں تھے ان کے سامنے اس کو ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ بات سمجھائے اور پہنچائے. تو چونکہ وہ خود اس دور سے گزرا تھا, جیسے کوئی غریب رہا, بڑی فلاکت میں رہا, اس کے بعد دولت آ جائے تو وہ جانتا ہے کہ وہ دور کیسا اور یہ دور کیسا, اور غریبوں کے درد کو سمجھتا ہے. اسی لیے ان پڑھ ان پڑھوں کو سمجھتا ہے, اور ان پڑھ ان پڑھوں کو سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. لہذا یہ نہیں ہوا کہ ان پڑھوں کو سمجھانے کے لیے گریس فلسفی کے کسی فلسفر کو یا پہلوی ادب کے کسی شاعر اور شہنامہ لکھنے والے کو ایران سے بلایا جاتا یا یونان سے بلایا جاتا یا ہندوستان کے ویدانت کے کسی ماہر کو بلا لیا جاتا. مسئلہ یہ نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ ہندی کی چندی کر کے بات سمجھانی ہے کہ کسی کو شکوہ نہ رہنے پائے کہ ہم نہیں سمجھے. اس لیے امیوں میں سے ایک
امی کو، النبی الامی کو ذمہ داری دی گئی امیین کی، الٹریٹ کی ذمہ داری ایک الٹریٹ کو دی گئی کہ اب آپ کو بات سمجھانی ہے، اس لیے کہ سب پر حجت قائم کرنا ہے۔ یہ صحیح بنیادیں ہیں، اور یہ بنیادیں ایسی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات اپنے ہر ساتھی کو سمجھائی، یہاں تک کہ سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر جو تقریر آپ نے فرمائی وہ ایک یونیورسل ٹروتھس پر مبنی تقریر ہے، وہ ایک عالمی نظام کو وجود میں لانے کی تقریر ہے، وہ ایک انقلابی تقریر ہے، کیونکہ حج کا موقع ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر بین الاقوامی خطاب کیا جائے، اور حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے جاہلیت کو تبدیل کر کے اسلام کو وجود میں لانے کے لیے، اس کی عمارت کھڑی کرنے کے لیے مخاطب کیا جائے۔ حجۃ الوداع کا جو خطاب ہے وہ انہی حقائق پر مشتمل ہے۔ اس خطاب کے بعد فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب فرب مبلغ اوعى من سامع، لوگوں سن لیجئے کہ آپ سب کو میڈیا پرسن بننا ہے، لوگوں میڈیا کا استعمال کرنا ہے، لوگوں ابلاغ کا کام کرنا ہے، لوگوں بات ہر شخص کو جس نے یہاں سنی ہے پہنچانی ہے، ہر اس شخص تک جس نے نہیں سنی۔ کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ آج کی موجودہ دنیا میں امریکہ ہو یا یورپ ہو یا دنیا کے میڈیا کے بڑے بڑے سینٹرز اور مراکز ہوں، ان کے بھی کچھ ٹارگٹس ہیں، ہر فرد تک پہنچ جانے کا دعویٰ وہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن آخری نبی نے خطاب کیا ہے، اپنے بارے میں فرمایا کہ میں سب کا میسنجر ہوں، صرف ایک قوم کا نہیں ہوں، اس لیے مجھے سب تک خود پہنچنا ہے یا بالواسطہ پہنچنا ہے، میری بات سب تک پہنچنی چاہیے، بالکل کلیئرلی آپ نے بیان کر دیا، اس میں کوئی ابہام باقی نہیں رکھا، یہ بتا دیا کہ انسانیت کے لیے میری بعثت ہوئی ہے، انسانیت کے لیے قرآن اتارا گیا ہے، انسانیت کے لیے آخری قانون دیا گیا ہے، انسانیت کے لیے گائیڈنس آئی ہے، انسانیت کے لیے میرے پاس یہ منشور ہے، اور یہ منشور پوری انسانیت تک پہنچنا چاہیے، حاکموں تک، محکوموں تک، پڑھے لکھوں تک، جاہلوں تک، تاکہ کوئی فرد بشر بھی اس روئے زمین پر ایسا باقی نہ رہے کہ جس تک بات نہ پہنچ جائے، اور وسعت اس قدر دی گئی کہ وہ جن جو ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتے ہیں ان تک بھی بات پہنچانا ضروری قرار دیا گیا، اور پھر ان پر ذمہ داری ڈالی گئی کہ جو بات وہ سنے وہ اپنے ساتھیوں تک پہنچا دے۔ تو الا فلیبلغ الشاہد الغائب، اتنی زبردست وصیت ہے اور اتنی زبردست تلقین ہے کہ یہی کافی ہے، ساری باتیں ایک طرف رکھ دیجئے تو جو میسنجرز کا کام ہے، جس کے لیے ان کا مشن ہے، اور ان کا مشن خوب یاد رکھیے، طاغوتی طاقتوں سے ٹکرانے، ابلیسی طاقتوں کو شکست دینے، شیطان کے لشکروں کو دھول چٹانے اور اس کے نمائندوں کو ہزیمت خوردہ بنانے اور اس کے تمام سسٹمز کو درہم و برہم کرنے کے لیے انبیاء کی اور رسولوں کی بعثت فرمائی گئی۔ ایجوکیشنل سسٹم ہو، پالیٹکس کا سسٹم ہو، کامرس کا سسٹم ہو، یا وہ سائنسز کے کسی بھی فیکلٹی کا سسٹم ہو، جو شیطانی، یاجوجی، ماجوجی، دجالی، ابلیسی، طاغوتی ہے، اس سے ٹکر فریضہ ہے، سنت ہے، نیچر ہے، فطرت ہے، حقیقت ہے۔ اس سے جو گریز کر رہا ہے، مغالطہ اپنے کو دے رہا ہے، منافق ہے، شیطان چاہ ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو اس سسٹم کو قبول کرے یا اس طاغوتی نظام کا ایک حصہ بنے یا اس سے متاثر ہو، فرمایا گیا قاتلوا اولیاء الشیطان ان قید الشیطان کان ضعیفا۔ صرف یہی نہیں کہا گیا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بلکہ فرمایا قاتلوا اولیاء الشیطان۔ اولیاء الشیطان وہ ہیں جو انبیائی نظام سے ہٹتے ہیں، رسولوں کے منشور کو چھوڑتے ہیں، اور ان جعلناک علی شریعۃ فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون کے حکم سے ٹکراتے ہیں، اللہ کی شریعت کے مطابق نظام زندگی کا قائم نہیں کرتے ہیں، شریعت حقہ کو ملکوں میں، حکومتوں میں اور زندگی کے مختلف میدانوں میں نافذ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کے مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں،
بخدا وہ اولیاء الشیطان، وہ اولیاء الشیطان ہے، اور ان تمام اولیاء الشیطان سے جنگ کرنی ہے، صلح نہیں، ان کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی مصالحت نہیں ہوگی۔ ہم جب بھی مصالحت کرتے ہیں دشمنوں سے تو ان کو حق کے درمیان یا حق کے قریب لاتے ہیں، اور ایک مشترکہ پوائنٹ پر بات ہوتی ہے جس سے سچائی کا تعلق ہو، امانت کا تعلق ہو، دیانت کا تعلق ہو، امن کا تعلق ہو، عافیت کا تعلق ہو، انسانیت کا تعلق ہو۔ لیکن جہاں سرحد شروع ہو جاتی ہے شرک کی، کفر کی، طاغوت کی، وہ کوئی معنی نہیں ہے مصالحت کے اور مفاہمت کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے میدان میں جس مصالحت اور مفاہمت کا فارمولہ طے فرمایا تھا اس میں خلاف حق کوئی بات نہیں تھی، خلاف حق کوئی بات نہیں تھی، بات تھی انسانیت کی، بات تھی اخلاق کی، بات تھی جنگ بندی کی، ایک بڑے مقصد کے لیے، اور وہ مقصد آپ کو حاصل ہوا تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حدیبیہ کی مصالحت کے بعد جب سفر مدینہ منورہ کا ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین تشریف لائے اور حضور سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا، پڑھیے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی کرم فرمائے، ہم نے کھلی فتح آپ کو دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا، کیونکہ حضرت عمر سب سے زیادہ تیش میں تھے کہ کیسے دب کر ہم صلح کر لیں، بلایا اور یہ سورہ سنائی تو وہ کہنے لگے افتح ہوا یا رسول اللہ، یہ فتح ہے؟ فرمایا ہاں یہ فتح ہے، بلکہ فتح الفتوح ہے، جو فتح بدر میں نہیں ملی تھی، جو فتح بعد میں احد میں نہیں ملی تھی، خندق میں نہیں ملی تھی، یہ وہ فتح ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 19 سال کے عرصے میں اتنے لوگ اسلام نہیں لائے اور اسلام کی تبلیغ نہیں ہوئی اور اسلام عام نہیں ہوا جتنے صرف 1.5 سال کے عرصے میں لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ یعنی صلح حدیبیہ سے فتح مکہ کے درمیانی وقفے میں اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد بہت بڑی تھی، اور بلکہ جو جگر گوشہ تھے کفر و جاہلیت کے اور جو بڑے اس کے لیڈر تھے، مہا قسم کے لیڈر تھے، خالد ابن الولید تھے، عمرو ابن العاص تھے، عثمان ابن طلحہ تھے، وہ سب اسلام کی جھولی میں اس طرح گرے جیسے درخت کے پکے ہوئے پھل گرتے ہیں، اور یہ سب صلح حدیبیہ کے بعد ہوا۔ تو مفاہمت اور مصالحت قدر مشترک پر کی گئی، اور جو چیزیں قدر مشترک میں نہیں ہیں ان کے بارے میں صاف کہہ دیا گیا قاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ اسی کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا گیا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون۔ درجہ بدرجہ ان کا جو اسٹیٹس ہے یا ان کی جو صورتحال ہے اس کو متعین کر دیا گیا، ہمارے لیے کچھ چھوڑا نہیں گیا، اور ہمارے لیے یہ بات کہہ دی گئی کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین معتبر نہیں ہے، یہ سجدے ہمارے پیشانی کا زمین پر رگڑنا اور ناک کا رگڑنا اور ابدیت کا ڈرامہ کرنا اور یہ رکوع اور سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے زمزمے اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک یہ مرحلہ نہ طے ہو جائے گا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ یہ مرحلہ پہلے پورا ہونا ہے۔ طاغوتی طاقتوں سے آپ کی لڑائی ہے، طاغوتی میڈیا سے، طاغوتی تعلیم سے، طاغوتی سیاست سے، طاغوتی حکومت سے، طاغوتی ٹیکنالوجی سے، طاغوت کے پورے نظام سے اگر آپ کی لڑائی نہیں ہے اور انکار نہیں ہے اور اس کو تسلیم نہ کرنے کا اظہار نہیں ہے تو اپنے ایمان کی خیر بنائیے۔ آپ ملا ہوں یا صوفی ہوں، آپ کسی بزرگ کے چہلے ہوں یا کسی مکتب کے طالب علم ہوں، آپ کا ایمان، آپ کا اسلام ہرگز ہرگز معتبر نہیں ہے جب تک کہ اولیاء الشیطان سے جنگ کے لیے آپ تیار نہیں، جب تک کفر بالطاغوت کے لیے تیار نہیں۔ یہ مطالبہ ہے، اس کے بغیر گاڑی آگے بڑھتی ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے زبردست تعریف فرمائی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور فرمایا لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم
وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ. کیا زبردست چیلنج ہے. ہم نہیں مانتے تمہارے اس دیو مالا کو, ہم نہیں مانتے تمہارے اس سسٹم کو, ہم نہیں مانتے تمہارے بتوں کو, ہم نہیں مانتے تمہاری قبروں کے پجاریوں کو اور اس کے نظام کو. ہماری اور تمہاری دشمنی ہے جب تک کہ ایک اللہ کو تم تسلیم نہیں کرتے. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. آج تو اچھے دینداروں کی زبان پر یہ کلمہ نہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ مخصوص بات. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں تمام اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہتا ہے, جیسے آخری نبی کے لیے کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ. وہی بات وہاں کہی جا رہی, لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کا یہ طریقہ کار بیان کیا جا رہا ہے اختیار کرنے کے لیے, بطور نمونہ اسے ماڈل بنائیے, اسے آئیڈیل بنائیے, اسی کے راستے پر چلیے. حضرت ابراہیم نے ایک بڑے مندر میں گھس کر بت توڑ دیے تھے. اللہ میاں نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ کرو, وہاں نہیں کہا, وہاں یہ الفاظ نہیں. لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ میں یہ بات نہیں. لیکن جہاں تک فکری, اعتقادی, ایمانی, مفاصلاتی اور تصادمی رویہ ہے, اس کو ایمان کی اساس قرار دیا گیا ہے. جو لوگ اس کو دباتے ہیں اور بس ملنا جلنا رہنا سہنا اخلاق محبت اس کی باتیں کرتے ہیں, وہ دھوکے میں ہیں. ان کا اسلام معتبر نہیں ہے, قرآن کی میزان پر پورا نہیں اترتا, انبیاء سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, رسولوں سے اس کا لینا دینا نہیں ہے. یہ نمائشی اسلام ہے, یہ مصنوعی اسلام ہے, یہ دھوکے کا, فراڈ کا, ڈرامائی اسلام ہے. اسلام اگر حقیقی بنے گا تو اسی وقت بنے گا جبکہ وہ ابراہیم کی سنت پر قائم ہو. ملت ابراہیم حنیفا, ابراہیمی ملت کو اختیار کرنا ہے اور محمدی اسوے کو اختیار کرنا ہے, اور ابو بکر کے اس طریقہ کار کو اختیار کرنا ہے کہ آگ لگ گئی ارتداد کی اور آگ لگ گئی منع زکوٰۃ کی, اور اچھے سمجھدار وقت کے مفکر مشورہ دینے لگے کہ یہ وقت فوجی کارروائی کا نہیں ہے, لڑائی کا نہیں ہے. تو وہ ابو بکر جو ٹھنڈے سمجھے جاتے تھے اور جن کے جذبات ہمیشہ دبے رہتے تھے اور زبان پر سب سے زیادہ قابو رکھتے تھے, وہ ابو بکر کہنے لگے واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة. واللہ زکوٰۃ اور نماز میں جو لوگ تفریق کر رہے ہیں, خدا کی قسم ان سے جنگ کر کے رہوں گا. جماعت تبلیغ کی نہیں بھیجوں گا, صوفیوں کو نہیں بھیجوں گا, خانقاہیں نہیں کھولوں گا, میں ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مکتب اور اسکول نہیں بناؤں گا. گویا یہ سب کچھ اس میں ہے, میں ان سے لڑوں گا, چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا. یہ ہے موقف صدیقی. اور آگے چلیے تو موقف فاروقی اور موقف عثمانی اور موقف حیدر کرار یہی نظر آئے گا. حق کا انکار کرتے ہو, حق کو تسلیم نہیں کرتے ہو, باغی بنتے ہو, تو تم معاویہ ہو یا معاویہ کے ساتھی ہو, بڑے بڑے صحابہ کیوں نہ ہو. قرآن پاک نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. علی نے فیصلہ کیا کہ جنگ ہوگی, اس لیے کہ بغاوت کر رہے ہیں وہ لوگ, کتنی اچھے ہوں, کتنی تہجد پڑھتے ہوں, کتنی نمازیں پڑھتے ہوں, لیکن ہماری تلواروں کی دھاریں ان پر آزمائی جائیں گی. یہ ہے وہ موقف, یہ اسلام کا صاف ستھرا موقف ہے. اسی لیے پوری امت متفق ہے کہ حضرت علی خلیفہ راشد تھے, برحق تھے, اور حضرت معاویہ غلطی پر تھے, وہ باغی تھے. تو یہ بہرحال میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ اسلامی نظام واضح ہے بالکل, 2-2-4 کی طرح. اس کو انبیاء نے کھول کر رکھ دیا, خلفائے راشدین نے, صحابہ نے, امت کے مجددین نے کھول کر رکھ دیا. حضور نے فرمایا تھا کہ وقت کا مجدد وہ نہیں ہوگا جو سب کو باہوں میں لے گا اور گلے میں گلا ڈالے گا, پیار کرے گا. وقت کا مجدد وہ نہیں ہوگا. وقت کا مجدد کون ہوگا؟ ان اللہ تبارک و تعالی سيبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأویل الجاہلین. ان کا کام سلبی طور پر ذکر کیا گیا. مثبت کام تو معلوم ہی ہے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، چنی کریں گے، چنا کریں گے. یہاں اس تفصیل کی کوئی ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ تجدید کی ضرورت نماز میں نہیں، روزے میں نہیں، ذکر میں نہیں، تلاوت میں. تجدید کا مسئلہ وہاں پیش آتا ہے جہاں گڑبڑ شروع ہوتا ہے، جہاں انحراف ہوتا ہے، جہاں بدعت ہوتی، جہاں غلط چیز شامل ہوتی، یعنی وہ جرمز، وہ بیکٹیریا جو زہر کے اثرات رکھتا ہے اور جسم کو متاثر کرنے والا ہوتا ہے، جس کو تحریف الغالین اور انتحال المبتلین اور تعویل الجاہلین کے الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے. جتنے بھی امکانات ہو سکتے ہیں انحرافات کے، ذہنی ہو، فکری ہو، قلبی ہو، جسمانی ہو، سب کا تذکرہ ہو گیا. وقت کا مجدد انہیں چھانٹتا ہے، کاٹتا ہے، ان سے مقابلہ کرتا ہے، اس کا یہ کام ہوتا ہے. دیکھ لیجئے مجدد الف ثانی کو کہ وقت کے مقابل میں کھڑے ہوئے ہیں، حکومت سے ٹکرا رہے ہیں، جیل جا رہے ہیں، نکالے جا رہے ہیں. دیکھ لیجئے سید احمد شہید کو، اسماعیل شہید کو وقت کی خرافات سے، بدعات سے، شرک سے ٹکرا رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ میدان میں اتر رہے ہیں جو ذروۃ صنام الاسلام ہے، اس میدان میں داخل ہو رہے ہیں. کیونکہ جو بھی جد و جہد ہوتی، تعلیم کی ہو، میڈیا کی ہو، تبلیغ کی ہو، یہ ساری جد و جہد کہاں جائے گی؟ یہ جائے گی وہاں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. آپ کو تو قتل و قتال کا لفظ بہت بھاری پڑتا ہے، آپ تو ڈرتے ہیں اس سے کہ کہیں دہشت گرد نہ کہہ دیے جائیں. تو قرآن سے آیتیں نکال دیجئے. جیسے منافق ملکوں میں یہ عمل ہو رہا ہے کہ کورسز سے وہ آیتیں نکالی جا رہی ہیں جہاں پر ذکر ہو اسٹرگل کا، جہاں پر ذکر ہو ٹکراؤ کا، تصادم کا، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض کے معنی بیان کیے جا رہے ہوں. وہ منافق اور ذلیل ملک ان کو خارج کر رہے ہیں کہ نسلیں اس طرح تیار ہوں کہ سب کے ساتھ مل جائیں، ان کے ہاں کوئی تقسیم تفریق نہ ہو، دودھ میں اور زہر میں اور شہد میں اور کڑوی چیز میں اور کفر میں اور ایمان میں، سب میں ملاؤ ہونا چاہیے. وہ لوگ جو اس سے بھاگتے ہیں، قرآن ان کو پکڑتا ہے، ان کے گریبان پکڑتا ہے کہ کہاں بھاگ کے جاؤ گے، تمہیں آنا ہے یہیں، ہم سے معاہدہ کرو. معاہدہ قتل و قتال کا ہے، معاہدہ یہاں نہیں بیان کیا جا رہا ہے محبتوں کا، پیار کا، یہ معاہدہ نہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید اور صحیح علم کی علمبرداری کی حدیثیں جب بیان فرمائی تو اسی سیاق میں یہ بات فرمائی، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم الى قیام الساعة. میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا تا قیامت. جو لوگ اس کو بے یار و مددگار چھوڑیں گے، اس کی مدد نہیں کریں گے، اس کو دہشت گرد کہیں گے، اس کو سیاسی طور پر نقصان پہنچائیں گے، عسکری طور پر اس کے خلاف ہوں گے، وہ اس پر غالب نہیں آئیں گے. وہ جو حق پر قائم طبقہ ہے وہ حق پر قائم رہے گا یا تو جائے گا. فیقتلون ویقتلون، یقتلون میں شامل ہوگا یا یقتلون میں شامل ہوگا، لیکن وہ حق پر قائم رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ فرمایا کہ بیت المقدس کے اکناف میں ہوں گے. جو لوگ بیت المقدس کا تحفظ کریں گے، جو لوگ مسجد اقصی کی حفاظت کریں گے، جو لوگ وقت کے صہیونیوں سے مقابلہ کریں گے، جو فری میسن کے نمائندوں سے لڑیں گے، جو ان سے لڑیں گے جن کے ہاتھ میں میڈیا ہوگا، ٹیکنالوجی ہوگی، سائنسز ہوں گی، پالیٹکس ہوگی، ورلڈ بینک ہوگا، ان سے لڑیں گے. باوجود اس کے کہ وہ تھوڑے ہوں گے لیکن کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ پر یقین رکھیں گے. جالوت کی طاقت اور طالوت کی طاقت کو اپنے سامنے رکھیں گے اور طالوت کے لشکر میں شامل ہوں گے اور جالوت کے لشکر سے ٹکرائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو بیت المقدس میں ہوں گے، شہر القدس میں ہوں گے، سرزمین فلسطین پر ہوں گے، بلاد الشام میں ہوں گے.
بات بالکل صاف اور واضح ہے، اور بخاری اور مسلم اور دیگر صحیح کتابوں میں ان حدیثوں کا تذکرہ ہے، اس سے اشارہ کر دیا گیا ہے کہ آج بھی حماس جو کام کر رہے ہیں، کل عز الدین القسام کے لوگ جو کام کر رہے تھے، اور 1948 میں شیخ حسن البنا نے جو فوج تیار کی تھی، اسرائیل سے اور یہودیوں سے اور صہیونیوں سے مقابلہ کرنے والی جو بھی طاقتیں تھیں اور ہیں اور رہیں گی، یہی وہ لوگ ہیں جو لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق کے سب سے بڑے نمائندہ ہوں گے۔ مدرسوں کی چار دیواری میں اور مسجدوں کے اندر رہ کر اور خانقاہوں کی چار دیواری میں جو الا اللہ کریں گے، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات پر اکتفا کریں گے، اس پر اکتفا کریں گے، اور جن کا تکبیر مسلسل کا کام نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے تکبیر مسلسل کرو، اور بالکل ابتدائی دور میں جب اقلیت ایسی تھی کہ 2-3 تھے یا 4-5 تھے اور لاکھوں کی اکثریت دوسری تھی، طاغوتی تھی، تو فرمایا گیا تھا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اس وقت اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی بات تھی، ایک ہو تم یا دو ہو، اکیلے ہو یا جماعت ہو، کام تمہیں جو کرنا ہے وہ یہ کہ کھڑے ہو جاؤ، خبردار کرو، آگاہ کرو، للکارو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ جب تم اللہ کی بڑائی بیان کرو گے اور یہ سمجھو گے دنیا دنی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو خدا تمہاری تائید کرے گا، تمہارے لیے سکینت نازل کرے گا، فرشتے نازل ہوں گے اور وہ اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ لڑیں گے اور مقابلہ کریں گے۔ یہ نظام الہی ہے۔ آج کے اس دور میں پڑھے لکھے لوگ، یہاں تک کہ دیندار لوگ اس میں تحریف کر رہے ہیں۔ آج اسلام تحریف کا شکار ہے اور چاروں طرف شکار ہے، اور اس تحریف سے اس کو نکالنا ہے اور قرآن پاک کے صحیح مضامین کی طرف لانا ہے۔ اس کے لیے میڈیا چاہیے۔ آج میڈیا ایسا ہے، پالیٹکس ایسی ہے، عسکری طاقت ایسی ہے، ٹیکنالوجی ایسی ہے، UN کی شکل میں ابلیس کی مجلس شورا قائم ہے، اس سے پہلے لیگ آف نیشنز کی شکل میں ابلیس کی پہلی مجلس شورا قائم کی گئی تھی۔ اب ابلیس کی مجلس شورا میں جو لوگ شامل ہیں اور اس کے نظام کو تسلیم کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عدل و انصاف یہیں سے ملے گا، وہ اولیاء الشیطان ہیں۔ وہ ابلیس کی مجلس شورا کے ممبران ہیں، اور یہ ممبران مسلمان بھی ہیں تو نیم مسلمان ہیں، یہ مومن بھی ہیں تو ظاہر و باطن میں کنٹرڈکشنز ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیا ہم یہ جانتے نہیں ہیں کہ جب بھی کوئی فیصلہ فلسطین کے حق میں UNO کے ایوان میں ہوتا ہے تو امریکہ جو اس کی حفاظت اور اس کے بقا کے لیے مأمور سمجھا جاتا ہے، اس کے ہر صدر نے قسم کھائی ہے کہ اسرائیل کا تحفظ ہوگا، صہیونیت کا تحفظ ہوگا، وہ اپنی ویٹو پاور یعنی غنڈہ گردی کی طاقت استعمال کر کے قرارداد روک دیتا ہے۔ اور جب وہ یہ فیصلہ کرتا ہے اس گدی پہ بیٹھ کر کے اب شہر القدس کو کیپٹل بنایا جائے گا زیونزم کا، صہیونیت کا، تو دنیا جتنی چیخے 128 ملک اس کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کرتے ہیں، اور وہ ویٹو استعمال کرتا ہے۔ ویٹو ووٹوں کا قتل کر دیتا ہے، ووٹ کی حیثیت ختم، ڈیموکریسی ختم، سیکولرزم ختم، آزادی ختم، حریت ختم، حقوق انسانی ختم، حقوق اطفال ختم، حقوق نساء ختم، سب ختم۔ ویٹو ایک ایسا بم ہے، ایک ایسی تلوار ہے، ایک ایسا خنجر ہے، یہ ایک ایسی نیوکلیائی پاور ہے، بلکہ نیوکلیائی بم ہے جو گرتا ہے تو چھوٹوں بڑوں سب کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ 5 ملکوں کے ہاتھ میں دیا ہے زیونسٹ نے، دنیا کی اس طاقت نے جس نے 150-200 سال سے یورپ کو شکست دی، اور اس کا جو گورنمنٹ کا طبقہ تھا یا بہت ہی ہائی کلاس طبقہ شمار ہوتا تھا، اس کو فری میسن کا ممبر بنا لیا، حقوق انسانی کے نام سے ممبر بنایا، اخلاق کے نام سے ممبر بنایا، کھیل کے میدان میں ممبر بنایا، یا
فلموں کی دنیا میں اس کو ممبر بنایا، ڈانس میں ممبر بنایا، اور بے شمار میدان ہیں اس ابلیس کی مجلس شورا کے، فیکلٹیز اور ڈپارٹمنٹس کے، ان کا اس کو ممبر بنا لیا۔ اکثریت کا حال آپ سب جانتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں برطانیہ کی سڑکوں پر جب عراق پر جنگ تھوپی گئی، افغانستان پر تھوپی گئی، تو نکل کھڑے ہوئے۔ یہ عیسائی ہیں، اچھے لوگ ہیں، سادہ دل ہیں، سیدھے ہیں، اور متاثر ہو جاتے ہیں اور اخلاق کا معاملہ کرتے ہیں۔ ان کو دبوچ لیا ہے صہیونیت نے۔ مولانا اس کے بارے میں مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، اور میرے بھی مشاہدات ہیں اور پڑھنے کا بھی الحمدللہ سلسلہ ہے۔ تو عیسائیت کا دم پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں توڑ نکال دیا گیا، عیسائیت کا کچومر نکل گیا، اور اس کے کلیسا بکنے لگے، اور کلیسا میں بچوں کے کھلونے رکھے جانے لگے، عورتوں کے لیے انتظام ان کی دلچسپیوں کا ہونے لگا، اور وہ بھی کارگر نہیں ہوا تو کلیسا بیچ دیا گیا۔ یہ سب کچھ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے بعد ہوا۔ یہ دونوں جنگیں یہودیوں نے مسلط کی، انہوں نے اس کا فائدہ یہ حاصل کیا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1917 میں بلفور نے، جو برطانیہ کے وزیر خارجہ تھے، یہودیوں سے ہاتھ جوڑ کر وعدہ کیا کہ بابا اب اتنا نہ ستاؤ، ہم تمہیں دے دیں گے فلسطین پر ہم نے قبضہ کیا، مسلمانوں کا تو کچومر نکال دیا عراق میں اور شام میں اور دیگر ملکوں میں، اور تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ فلسطین کی مبارک سرزمین کو بھی ان کے ہاتھ سے چھین کر تمہیں بسائیں گے۔ یہ وعدہ ہوا، اور 1945 میں پھر یہ کیا گیا کہ عربوں اور یہودیوں کے درمیان فلسطین کی بندر بانٹ کی وقت کے ویٹو پاور رکھنے والے مجرموں نے، اور اس کے بعد 1948 میں اسرائیل کی مملکت کا اعلان کیا گیا، اور تڑ پھڑ برطانیہ اور امریکہ اور روس اور دیگر ممالک نے تسلیم کر لیا۔ اور انہوں نے تسلیم کیا سو کیا، جنہوں نے تسلیم نہیں کیا انہوں نے در پردہ تسلیم کیا۔ مسلمان ممالک کے حکمراں جو برطانیہ کے اشاروں پر قومیت کے بت کی پوجا کرنے لگے، پہلی جنگ عظیم کے بعد قومیت کے صنم ہر گھر میں رکھے گئے، ہر طاق میں سجائے گئے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ بلاد الحرمین الشریفین میں قومیت کے بت لا کر رکھ دیے گئے، کوئی شہر نہیں بچا، کوئی علاقہ نہیں بچا، اور اس قومیت کے لیے اور خلافت عثمانیہ کی قبا تار تار کرنے کے لیے، ایک ایک اینٹ توڑنے کے لیے، سر پھوڑنے کے لیے عرب کے اولیاء الشیطان کھڑے ہو گئے، جنہوں نے یہ طے کیا کہ اب ملت اسلامیہ کو پارا پارا کر دینا ہے، اور وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً کو کہ نظام کو ختم کر دینا ہے، اور وَلَا تَتَفَرَّقُوا آیت کے اس حصے کو عملاً خارج کر دینا ہے، اور اب تفریقے کو ہی اصل بنانا ہے۔ جنہوں نے یہ فیصلے کیے، وہ شریف حسین ہو یا عبدالعزیز ہو، یا وہ کہیں کہ عبد الناصر یا ان سے پہلے کے، یا حبیب بورقیبہ ہو، یا فلانے اور چنی اور چنا ہو، یہ وہ وقت کے مجرم اور امت واحدہ کے درمیان تفریق ڈالنے والے اولیاء الشیطان تھے، جنہوں نے ملت اسلامیہ کو پارا پارا کر دیا، اور ایسا کر دیا کہ اس کے بعد وہ سر نہ اٹھا سکے۔ اس لیے دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر 1948 میں جب یہ اعلان ہوا کہ فری میسن کے بانی اور فری میسن کے ذریعے سے مذاہب کو ختم کرنے والے اور تہذیبوں کو ختم کرنے والے، اور ہرزل کی صدارت میں جو زیونسٹ کی کانفرنس کی گئی تھی، اس میں پوری دنیا کو تہوبالا کرنے کا جو نظام بنانے والے ہیں، اب ان کی مملکت ارض مبارکہ فلسطین پر قائم کی جاتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ جنہوں نے انہی کے سائے میں پروان چڑھنے کا فیصلہ کیا تھا، انہی کی مدد سے جن کو تیل ملا تھا، انہی کی مدد سے جن کی گورنمنٹ قائم کی گئی تھی، انہی کی مدد سے جن کو فوجی سہارا دیا گیا تھا، اور وہی تھے کہ جن کے ذریعے سے عالمی نظام یعنی ابلیس کی مجلس شورا کی ممبرشپ بٹ رہی تھی، اور اس ممبرشپ میں لوگ شامل ہو رہے تھے۔ یہ سارا عمل تھا، تو اس کے بعد تو بالکل واضح تھا کہ اسرائیل کا اعلان اور صہیونیوں کی فلسطین کی سرزمین پر مملکت کے قیام کے اعلان سے کسی کی نیند نہیں اڑی اور کسی کو چبھن محسوس نہیں ہوئی، بلکہ وہ تاریخ 1948 کی آج تک 2018 کی تاریخ تک ایک کنکری
جزیرۃ العرب کی طرف سے اس مملکت صہیونیت کو نہیں ماری گئی. ایک کنکری جو ماری جاتی ہے ہر حج میں جمرۃ العقبہ میں، بڑے شیطان کو، درمیانی شیطان اور چھوٹے شیطان کی علامتوں کو لاکھوں انسان جو کنکریاں مارتے ہیں، اتنی کنکریاں بھی مملکت اسرائیل کو نہیں ماری گئی. یہ کھلی حقیقتیں ہیں. جو نیا نظام دنیا میں قائم ہے اس میں کچھ ہیں جو زیادہ بے حیا تھے، جیسے انور السادات، انہوں نے معاہدے کا اظہار کیا. کچھ وہ تھے جو لگی لپٹی رکھے ہوئے تھے، انہوں نے پہلے چپکے جا کر ملاقاتیں کی اور اپنے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے انہی سے مدد لی. عسکری، تکنیکی اور سیاسی اور ابلاغی ساری مدد انہی سے لی اور ان کے ذریعے نظام چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ دور آیا کہ الان حصل حق. بھئی اب تو بات کھل چکی ہے، اب کتنا چھپائیں گے. تو وہ برقع اتار کر، چادر پھاڑ کر، گریبان چاک کر کے، پیجامہ اتار کر کھڑے ہو گئے اس صہیونی طاقت کے ساتھ. تو اب وہ دور آ چکا ہے. اس وقت بالکل سامنے ہے، نگاہوں کے سامنے ہے، کون ٹرمپ کے ساتھ ہے، کون نتن یاہو کے ساتھ ہے، کون ان کے نمائندوں کے ساتھ ہے، کون ان کے خلاف. ان سے جو مقابلہ کرنے والے ہیں حماس ہیں، ان سے مقابلہ کرنے والے الاخوان المسلمون ہیں، اور جو بھی ان کے ساتھ ہیں، جو بھی تنظیمیں ہیں، وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کی پیشین گوئی تھی کہ وہ حق پر ہوں گے اور وہ فی اکنافی بیت المقدس ہوں گے. اور جو لوگ بھی وقت کے بڑے بگڑے ہوئے عیاش، بدقماش، اندر سے فطرت کے اعتبار سے آوارہ اور دنیا کا استحصال کرنے والے ہیں، جن میں سر فہرست ٹرمپ ہے، جس کو امریکہ کی اکثریت ناپسند کرتی ہے، اس سے کراہت کرتی ہے، اس کو گالی دیتی ہے. اور دوسری طرف وہ نتن یاہو ہے جس سے اسرائیل کے جو ربائی اور چیف ربائی ہیں نفرت کرتے ہیں. اور جتنے بھی ربائی ہیں جن کی بڑی داڑیاں ہیں اور لٹیں ہیں اور وہ ہیٹ پہنتے ہیں، ان سب کا کہنا ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ہے جب تک مسیح نہ آ جائیں کہ ہم اپنی حکومت قائم کریں. یہ کام وہی کریں گے جو ہمارے مشیاں ہیں. ہم اس سے پہلے اگر حکومت قائم کرتے ہیں تو شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. اس لیے اسرائیل کے اندر جو ربائی کہلاتے ہیں وہ سب اسرائیلی مملکت کے خلاف ہے. وہ امریکہ میں بھی ہے، وہ برطانیہ میں بھی ہے. ان سے ملاقات قرضاوی صاحب کی بھی ہوتی ہے اور بھی دیگر علماء کی ہوتی ہے، اور وہ اس مسئلے میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ حکومت ناجائز ہے، حرامی حکومت ہے. لیکن حرمین شریفین کی حکومت ان کو بلاتی ہے، پیار کرتی ہے، بوسے دیتی ہے، قدموں میں پڑتی ہے، نذرانے دیتی ہے، پیر مانتی ہے، قبر کا مجاور مانتی ہے. اور ان کے میشیا کی تیاری میں القدس سے، اکناف بیت المقدس سے الطائفۃ المنصورہ کو نکالنے کے لیے اس صدی کا جو سودا ہوا ہے جس کا نام صفقۃ القرن ہے، اور میڈیا میں اس کا مسلسل تذکرہ ہے، اس صفقۃ القرن میں وہ شامل ہوتی ہے اور یہ تیاری کرتی ہے کہ یہ جو ہے لا تزال طائفۃ من امتی، جن کے بارے میں فرمایا گیا ان کو ہم فلسطین سے نکال کر جزیرہ نما سینا کی صحرا میں بھٹکائیں گے، اور یہ ان کو دھکے دے کر اب ضفۃ الغربیہ کے کسی کنارے یا اردن کی سرزمین پر کسی صحرا میں جھونک دیں گے. یہ ہے صفقۃ القرن جس کی ابتدا ہو گئی ہے، بات آگے بڑھ رہی ہے. دنیا بھر کا میڈیا سیریا کی جنگ میں، عراق کی جنگ میں، یمن کی جنگ میں، لیبیا کی جنگ میں، برما کے حالات میں، صومالیہ کی جنگ میں، اور کہاں کہاں جو میڈیا ہے کیا دکھاتا رہا، کیا بتاتا رہا. ہمارے ملک کا میڈیا ان طاقتوں کے ساتھ شامل ہو کر اور جو اپنا ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کی خاطر میڈیا سے کیا کرواتا ہے، کس کو ہیرو بناتا ہے، کس کو زیرو کرتا ہے اور کس کو دہشت گرد ثابت کرتا ہے. اور قبل اس کے کہ کسی تھانے میں کسی پر کوئی مقدمہ ہو یا FIR درج کرائی جائے، میڈیا کا جو اینکر ہے وہ پہلے ہی اسے دہشت گرد
بتا دیتا ہے. ہمارا مسلمانوں کا مثلا حیدرآباد میں ایک لیڈر ہے جو بات کھل کر کرتا ہے. اسد الدین اویسی کو جو RSS کا میڈیا ہے ایک ناگ، ایک اژدہا، ایک جانور، ایک بھیڑیا ثابت کرتا ہے اور وہ کھلے بندوں دکھاتا ہے. اب یہاں نہ قانون ہے، نہ سول کورٹ ہے، نہ ہائی کورٹ ہے، نہ کرمنل کورٹ ہے، نہ کانسٹیٹیوشن ہے، نہ پارلیمنٹ ہے. وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہے اور اسے اژدہا بتایا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب بالکل ظاہر ہے کہ دجالی دور ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا سچ کو جھوٹ کہا جائے گا، جھوٹ کو سچ کہا جائے گا، سفید کو سیاہ، سیاہ کو سفید کہا جائے گا، تقوی کو فجور، فجور کو تقوی کہا جائے گا. پھیلاتے جائیے تو امن پسند کو دہشت گرد اور دہشت گرد کو امن پسند کہا جائے گا. گویا الفاظ کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، معنی بدل دیے جائیں گے، اصطلاحات تبدیل کر دی جائیں گی، اخبار بک جائیں گے، مضامین کرائے پر لکھے جائیں گے، ٹی وی چینلز پر ایسے اینکر رکھے جائیں گے جو حق کی بات کو کچلیں گے، دبائیں گے، ہنسی کریں گے، ٹھٹا کریں گے، مذاق اڑائیں گے. اور اگر کوئی بات آگے بڑھے گی تو فوراً وہ مائک کسی دوسرے کو دے دیں گے، کرائے کے کسی پٹھو کو، بھونکنے والے کسی کتے کو جو بھونکنا شروع کرے گا اور حق کو کاٹ کھانا چاہے گا. یہ کھیل ان کو سکھایا گیا ہے، اس کے لیے ان کو خریدا گیا ہے، بڑی بڑی تنخواہیں دی جا رہی ہیں. یہ صورتحال ایسی ہے کہ اب بچے کو معلوم ہے. اور ہم لوگوں نے خاص طور پر جب 3 طلاق کا مسئلہ اٹھا یا بابری مسجد کا مسئلہ جو پرانا ہو گیا اٹھتا ہے یا گو رکشا کا تذکرہ ہوتا ہے یا مثلا مسلمانوں کے تشخص اور پرسنالٹی سے متعلق کوئی بات ہوتی ہے، اس وقت ہم سوشل میڈیا ہو یا جہاں کے ٹی وی چینلز ہوں یا ریڈیو اسٹیشنز ہوں یا انگلش پیپرز ہوں یا ہندی پیپرز ہوں، ان میں ہم جو تماشا دیکھتے ہیں دجل کا، فریب کا، جھوٹ کا، مکر کا، فنکاری کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری طرف کھیلوں کے تماشوں کا، نوجوانوں کو ان میں الجھانے کا، اور دوسری طرف فحاشی کا، عیاشی کا، عریانیت کا، اور بالی ووڈ اور ہالی ووڈ اور ان سے متعلق اداروں کی ننگی لڑکیوں کو دکھانے کا، ماؤں کو، بہنوں کو، بہووں کو ننگا کرنے کا جو کچھ مظاہرہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. حضور پاک علیہ السلام کی حدیثوں کی تصدیق اس طرح ہو رہی ہے کہ اپنی نگاہوں سے صبح کا سپیدہ دیکھ رہے ہیں اور صبح کے بعد رات آتی اسے جانتے ہیں. بالکل اسی طرح مشاہدہ ہو رہا ہے، حق بالکل واضح ہو گیا ہے. اور اللہ نے فری فرمایا دیا تھا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. فرمایا تھا کہ ہم خود ان کے اپنے اندر کے وجود میں، ان کے خاندانوں میں، حکومتوں میں، قبیلوں میں، قوموں میں، برادریوں میں، ان کے میڈیا میں اور ان کی پالیٹکس میں اور ان کے معاش میں اور پھر آفاق میں، فضا میں، سیٹلائٹس میں، جو بھی فضا میں کام کرنے والی چیزیں ہیں اور الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والی ہیں، فرمایا تھا کہ ہم اپنی نشانیاں اس طرح کھول کر انہیں دکھا دیں گے کہ ان کو حق کی پہچان ہو جائے گی. اے اللہ ہمیں حق کی پہچان الحمدللہ ہو گئی، اور مزید ہم میں سے ہر فرد کو حق کی پہچان عطا فرما تاکہ ہم کھلی آنکھوں دیکھ لیں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے. ہم میں سے ہر فرد اسے جان لے اور اس کے بعد طے کر لے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق کے ساتھ رہیں گے، جئیں گے، مریں گے، اللہ تعالیٰ سے فتح کی امید رکھیں گے اور انہی امیدوں میں اس دنیا میں زندگی گزار کر آخرت کی تیاری کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.